نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayah number 11. Ayat number 22. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذ كنتم في الفلك. اور وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں وہ لے چلتی ہیں انہیں ساتھ ہوا کے عمدہ. جب خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے تو آ جاتا ہے کشتیوں پر شدید ہوا اور آ جاتی ہے ان پر موج ہر طرف سے اور سمجھتے ہیں یہ بے شک گھیر لیے گئے انہیں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر اور البتہ اگر نجات دی تو نے ہمیں تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. اور پھر جب وہ نجات دیتے ظاہر تو بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. اے لوگوں بے شک بغاوت تمہارے نفس کے خلاف ہے. فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا دنیا کی پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا پھر ہم بتائیں گے تمہیں جو تم عمل کرتے تھے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ وہ ہے جو کہ چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں جو سمندر میں چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ چلی ہوتی ہے عمدہ ہوا اور خوش ہوتے ہیں ہم ساتھ اس کے کشتیوں میں اور پھر اچانک کیا آ جاتی ہے شدید ہوا آ جاتی ہے یا پھر اچانک سے ان پر موج کوئی آ جاتی ہے اور پھر ہر طرف سے وہ گھر جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ کشتی ڈوبی کے ڈوبی ان کو پتہ چلتا ہے کہ بس اب ہم گھیر لیے گئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ سے پھر اس کو خالص ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف شرک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ اے اللہ تیری عبادت کریں گے اللہ شرک نہیں کریں گے لیکن شکر گزاروں میں سو جائیں گے بس اس سے نجات دے دیں ہمیں اب بچ جائیں آج تو پھر آئندہ کبھی کبھی شرک نہیں کریں گے. اور پھر جب اللہ نے نجات دیتا ہے انہیں تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں کے خلاف ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے دیکھیے کہ جب وہ کشتیوں میں ہوتے ہیں یہاں پہ کشتیوں کی بات بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ کسی بھی سواری کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی بس میں جا رہے ہیں آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کسی ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں کشتی میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں اچانک آس پاس جا رہے ہیں آپ سپوز آپ پلین کا سفر کر رہے ہیں پلین میں جا رہے ہیں اچانک سے ٹربلنس ہو جاتی ہے ہوا زیادہ ہو جاتی ہے اور جہاز جو ڈولنا شروع کر دیتا ہے اچانک. اس کو کیا حالت ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں سب استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو نے بچا لیا اب اگر تو بے شک تیرے شکر گزار ہوں گے کبھی شرک نہیں کرے گا. اپنے تمام گناہ یاد کر کے تب ہمیں سارے بزرگ بھول جاتے ہیں ساری جن سے ہم مانگتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ بھول جاتے ہیں ہمیں صرف اللہ یاد آتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے نجات دے دی تو پھر ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن جب وہ نجات مل جاتی ہے جب وہ جہاز سیفلی لینڈ کر جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ سے اپنے اسی شرک میں لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری بغاوت تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے آخر کار تم اللہ کی طرف ہی آؤ گے نا پھر جو تم کرتے ہو اللہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے ہو. آیت نمبر 25 واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ بلاتا ہے تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے. ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے اور زیادہ اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت. یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ جنہوں نے کمائی برائیاں تو بدلہ ہے برائی کا اس کی مانند اور چھا جائے گا ان پر ذلت اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. گویا کہ ڈھانپ دیے گئے چہرے ان کے رات کے ٹکڑوں سے تاریکی میں. یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اب اللہ تعالیٰ بتائیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم بلاتا ہوں جنت کی طرف. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جنت کی طرف بلاتا ہوں میں تمہیں لیکن تم خود کس کی طرف جاتے ہو تم خود جاتے ہو شیطان کی طرف. اللہ کا راستہ بہترین راستہ ہے. اللہ کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور تم دنیا پر ہی راضی ہو گئے کیوں دنیا تو بہت حقیر ہے. تمہیں جنت ابھی دیکھی ہی نہیں ہو تم دنیا پر راضی ہو گئے ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اور پھر جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا دارالسلام نہیں ہے کیونکہ دنیا میں تو امن ہو ہی نہیں سکتا. 4 دن خوشی کے ہیں تو پھر آگے غم ہے تکلیف ہے مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں. تو دنیا نہیں ہے دارالسلام کیا ہے جنت ہے. اور پھر جنہوں نے اچھے عمل کیے جنہوں نے اچھائیاں کی تو ان کے لیے کیا ہے اچھائی ہے یعنی کہ جنت ہے. الحسنہ اچھائی ہے وہ زیادتہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ کا دیدار کہ نہ صرف ان کو جنت ملے گی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا اور ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ ہے. جب سب اہل جنت حدیث پاک کا مفہوم ہے جب سب اہل جنت داخل ہوں گے تو اللہ پوچھے گا تمہیں اور کچھ چاہیے تمہیں اور بھی کچھ چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور پھر ان کے لیے سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی طرف دیکھنا ہوگا. اور پھر ان کے چہرے پر کیا ہوگا نہ کوئی غبار ہوگی نہ کوئی رسوائی ہوگی نہ ہی کوئی کالک ہوگی بلکہ یہ لوگ کون ہوں گے جنت کے ساتھی ہوں گے اور ان کے لیے کیا ہے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. پھر جن لوگوں نے برائیں کمائی تو ان کے چہرے پر کیا ہوگی سیاہی ہوگی اور ان کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے گا تاریکی سے. اور یہی لوگ ہیں کون آگ کے ساتھی استغفر اللہ مجرنا من النار. اور وہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو پھر کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا ٹھہرو اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک تو جدائی ڈال دیں گے درمیان ان کے اور کہیں گے شریک ان کے نہ تھے ہم صرف یہ نہ تھے تم صرف ہماری عبادت کرتے بس کافی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے بے شک تھے ہم عبادت سے البتہ غافل. اللہ بتا رہے کہ اب جو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ
शिरक करते हैं उनको रोक दिया जाएगा वहां पे, और उनसे कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ। जब उनके शरीक आएंगे जिनको वो शरीक ठहराते थे, वो क्या कहते थे कि अल्लाह हमने तो इनसे नहीं कहा था कि हमारी इबादत करें, और ये सिर्फ हमारी इबादत तो नहीं करते थे, मुकर जाएंगे वो उनके शिरक से, इनकार कर देंगे। क्योंकि देखिए जो लोग दुनिया से चले गए हैं वो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग थे, अल्लाह के प्यारे वली थे, अल्लाह के प्यारे दोस्त थे, जिन्होंने खुद तौहीद की दावत दी, हमेशा ये कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। उनके बचाने के बाद अगर लोगों ने उनके कब्रों को सजदागाह बना लिया या उन पर शिरक किया, तो उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा था लोगों को कि हमारे नाम से शिरक करो, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह हमने तो नहीं कहा था। और जैसे कुछ सहाबा हैं जिनके नाम पे शिरक करते हैं लोग, अहले बैत के नाम पे करते हैं, तो वो उस दिन इनकारी होंगे, कहेंगे अल्लाह हमने नहीं बोला था इनसे कि हमारे नाम पे शिरक करें, और फिर उनके दौरान जुदाई डाल दी जाएगी। और फिर उस वक्त उनको बहुत ज्यादा दुख होगा कि हमने दुनिया में इनको शरीक क्यों ठहराया, इंसानों को शरीक क्यों ठहराया, काश हम अल्लाह की बात करते तो आज हम पे ये इस वबाल ना होता और ना हम आग में जा रहे होते। आयत नंबर 31, कुल मन यरजुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी, और कह दीजिए कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, या कौन मालिक हो सकता है कानों और आंखों का, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दा से और निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और कौन तदबीर करता है तमाम कामों की। तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह। तो कह दीजिए क्या भला नहीं तुम डरते। बस ये है अल्लाह रब तुम्हारा सच्चा, तो क्या कुछ है बाद हक के सिवाय गुमराही के, तो कहाँ तुम फेरे जाते हो। इस तरह हक हो गई बात आपके रब की उन पर जिन्होंने नाफरमानी की, बेशक नहीं वो ईमान लाने वाले। अभी अहले मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह को मानते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि इनको कौन रिस्क देता है जमीन से और आसमान से, कौन मालिक है तुम्हारी आंखों का और कानों का, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह है। तो कहिए कि फिर तुम किधर फेरे जा रहे हो, फिर तुम क्यों नहीं मानते इस बात को हक कि अल्लाह ही तमाम रिस्क रिस्क का मालिक है, अल्लाह ही तमाम जमीन और आसमानों का मालिक है, अल्लाह ही तुम्हारी कानों और आंखों का मालिक है, अल्लाह ही के पास ताकत है कि जिंदा को मुर्दा से निकाले, मुर्दा को जिंदा से निकाले, अल्लाह ही तुम्हारे तमाम कामों की तदबीर करता है। ये ना सिर्फ अहले मक्का के लिए बल्कि हमारे तमाम मुसलमानों के लिए आज भी आयत है कि जब हमसे पूछते हैं, जो लोग शिरक करते हैं अल्लाह के नाम पे, जब आपसे पूछेंगे कि रज़ाक कौन है और मालिक कौन है, तो वो मानते हैं अल्लाह है, ये नहीं कहते कि नहीं है अल्लाह, वो मानते हैं अल्लाह, बस वो भी कहते हैं कि सिफारशी है हमारे ये। तो अल्लाह उससे उस अकीदे की तरदीद कर रहे हैं ताला। फिर आगे मजीद तरदीद की जा रही है आयत नंबर 34 में, देखिए कुल हल मिन शुरकाइकुम, कह दीजिए क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इब्तिदा करता हो तख्लीक की या फिर लौटाता हो इसे। कह दीजिए कि अल्लाह इब्तिदा करता है तख्लीक की, वही लौटाएगा, तो कहाँ तुम फेरे जाते हो। कह दीजिए क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो रहनुमाई करता हो तुम्हारी हक की तरफ। कह दीजिए अल्लाह रहनुमाई करता है तरफ हक के, क्या भला वो रहनुमाई करता है तरफ हक के ज्यादा हकदार है कि पैरवी की जाए इसकी, या जो नहीं रह पाता मगर ये कि रहनुमाई की जाए। तो क्या है कैसे फैसले तुम करते हो और नहीं पैरवी करते किसी इनके मगर गुमान की। बेशक गुमान नहीं काम आता हक के मुकाबले में, और बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है इसे जो वो कर रहे हैं। अब क्या मजीद बताया जा रहा है कि तुम जिनको शरीक ठहराते हो, क्या उन्होंने जमीन और आसमान से कोई चीज बनाई है। क्या जमीन बनाई है या आसमान बनाया है या कोई भी चीज बनाई है, या फिर वो दोबारा बना सकते हैं। कोई इंसान मर गया उसको जिंदा कर सकते हैं दोबारा। तो फिर अल्लाह ही है जो इब्तिदा करता है तख्लीक की, और वही तुम्हें दोबारा उठाएगा, तो तुम कहाँ फेरे जाते हो। फिर दूसरी बात, मजीद दलाइल कि क्या तुम जिनको शरीक ठहराते हो, क्या तुम्हारी हिदायत की तरफ रहनुमाई करते हैं। क्या वो तुम बताते हैं हिदायत क्या है, क्या उन्होंने कोई किताब नाजिल की है तुम पर, या तुम पर कोई नौजुबिल्ला कोई रसूल भेजा है तुम्हारी तरफ। अगर नहीं भेजा तो अल्लाह ही हिदायत करता है तुम्हारी, अल्लाह ने हिदायत भेजी है तुम्हारे लिए, तो फिर अल्लाह ही की तरफ मुड़ो। और कैसे फैसले तुम करते हो। और अक्सर जो है जो कि शिरक करते हैं अपने गुमान की पैरवी करते हैं, कोई दलील नहीं है उनके पास। अगर आप उनसे पूछेंगे तो अपने गुमान की पैरवी करते हैं, ना उनके पास कोई सही दलील है, ना कोई सही हदीस है, ना कोई सही आयत है इसके रेफरेंस पे। बल्कि उन आयतें तो देखिए शिरक की तरदीद में आ रही हैं, किसी कोई भी शिरक की क्या अल्लाह ने किसी बारे में नहीं कहा कि अल्लाह का नबी या कोई कोई बंदा अल्लाह का प्यारा तुम्हारे सिफारिश है, तुम सिफारिश के लिए उसके पास जाओ, ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कुरान में, बल्कि इसकी तरदीद की जा रही है। वमा काना हादिल कुरानी अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीकल लज़ी बैना यदैहि, और नहीं है कुरान के घर लिया जाए इसे, नहीं है कुरान के घर लिया जाए सिवाय अल्लाह के, और लेकिन तस्दीक है इस चीज की जो इससे पहले है, और तफसीर है किताब यानी लोहे महफूज की, नहीं कोई शक इसमें रब की तरफ से तमाम जहानों के। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान जो किताब है, ये ऐसी किताब नहीं है कि इसे अल्लाह के सिवाय कोई और घर के ले आए, और तस्दीक करती है जो पहले हैं, यानी कि जो पहली किताबें हैं उनकी तस्दीक करती है। और किस किस चीज की तस्दीक करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करती है, क़यामत की तस्दीक करती है, जो पेशीन गोइयां हैं इस किताब में उसकी तस्दीक करती है, और अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है। और तशरीह है लोहे महफूज की। लोहे महफूज कौन सी किताब है, जो अल्लाह ताला के पास
ایک کتاب ہے لوح محفوظ جس میں تمام کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں. یہ اس کتاب کی تشریح ہے, اسی کے احکامات جو ہے قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں. آیت نمبر 48 وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے, یعنی کہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو چاہے اللہ. اور واسطے ہر امت کی ایک مقررہ مدت ہے, جب آ جائے کہ مقررہ مدت ان کی تو نہیں وہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آج تمہارے پاس عذاب رات کو یا دن کو, اور کیا ہے جو تم جلدی طلب کر رہے ہو مجرم, اس میں سے مجرم. اب یہ اگر جو اہل مکہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت, کب آئے گی, عذاب کا وعدہ جو آپ کہتے ہیں ہمیں آ کر, تو بتائیے کہ کب عذاب کا وعدہ پورا ہوگا, کب آئے گی قیامت. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو چاہے میرا رب. اور ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مقررہ مدت طے کی ہے, تمہاری بھی ایک مدت ہے, تم اس کو پورا کرو گے, مہلت عمل ہے تمہارے لیے, جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد تمہیں عذاب دیا جائے گا. اور پھر جب مقررہ مدت آ جائے گی, یعنی کہ دو مدتوں کے یہاں پہ اشارہ ہے, ایک تو موت کی مدت کی طرف اشارہ ہے, جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک نہ ایک گھڑی آگے گر جاتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے گر جاتا ہے, اور قیامت کا وقت بھی اس طرح ہے, نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا. اور اگر تمہیں رات کو عذاب آ جائے, دن کو عذاب آ جائے, تو پھر کیا چیز تم مانگ رہے ہو مجرم لوگوں, عذاب میں تمہیں کیا پسند ہے جو تم عذاب مانگ رہے ہو اللہ کا. آیت 54 دیکھیے, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ. اور اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کو زمین میں, البتہ فدیہ دے دے اس کو, اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب, اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے, اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. اور خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے, اور لیکن اکثر ان کے نہیں علم رکھتے. وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا دنیا میں, جس نے گناہ کی ہے, اگر پوری زمین میں جو کچھ بھی فدیہ دے دے گا قیامت دن, تو بھی وہ اس سے ندامت سے بچ نہیں پائے گا اس دن کی. اور جب وہ عذاب دیکھیں گے اس دن کے, تو کیا کیا سوچیں گے جو جن پر عذاب دیا جائے گا, جو گناہگار ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ پوری دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں فدیہ میں دے کر وہ عذاب سے بچ جائیں, لیکن ان کو اس سے بچایا نہیں جا سکے گا. اور فیصلہ کر دیا جائے گا ساتھ انصاف کے, اور ظلم نہیں کیا جائے گا, جو انہوں نے کام کیا ہوگا اس کے بدلے میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اور پھر جان لو کہ یہ سب کا مالک اللہ ہے, زمین و آسمان کا, وہی فیصلہ کرے گا تمہارے. اور اس کا وعدہ جو قیامت کا ہے, جو اس کا فیصلے کا وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے, اکثر علم نہیں رکھتے. اور وہی ہے, وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اس نے تم پہلی بار بنایا تھا, وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور پھر یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اور اے لوگوں تحقیق آ چکے وہاں پہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے, اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. اس آیت کو انڈرلائن کیجئے, اس آیت کو انڈرلائن کیجئے, یہ آیت ہے شفا کے لیے. قرآن پورے کا پورا قرآن شفا ہے, لیکن یہ آیت جو ہے آیت شفا کہلاتی ہے. اسے آپ شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی اور نمبر میں, 7 ٹائمز, 11 ٹائمز, 21 ٹائمز درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے جو ہے شفا ملے گی بیماری سے. یہ والی آیت 57 کہ اے لوگوں تحقیق آ چکے تمہارے پاس ایک نصیحت, یعنی کہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے, اس کے لیے جو سینوں میں ہے, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دلوں کے لیے شفا ہے, یہ سینوں کی بیماریوں کی, دلوں کی بیماری کی شفا ہے, اور اس میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے, ہدایت اور رحمت ہے. اور پھر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اور کہہ دیجئے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے تو اس پر بس ضرور خوش ہو, وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اب یہ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے, قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں لوگ جمع کر رہے ہیں قرآن اس سے بہتر ہے, جو تمہیں دیا ہے اللہ نے, وہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے, یہ چیز جو اس نے بھیجی ہے تو اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں, جو کچھ بھی لوگ سمیٹ رہے ہیں, مال و دولت سمیٹ رہے ہیں, اور اولاد سمیٹ رہے ہیں, گاڑیاں سمیٹ رہے ہیں, بنگلے سمیٹ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں جمع کر رہے ہیں, قرآن پاک سب سے بہتر ہے. تو آپ لوگ خوش ہو جائیے, آپ لوگ تمام مسلمان خوش ہو جائیں, خاص طور پہ آپ لوگ کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اس وقت آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں, اس وقت موجود ہیں, تو آپ ان سب سے بہتر ہیں. جو لوگ دنیا کا مال جمع کریں اس وقت, جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اس وقت, آپ ان سب سے بہتر ہیں کہ آپ قرآن سے ہدایت جو ہے وہ لے رہے ہیں, قرآن کے موتی سمیٹ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آیت نمبر 62 دیکھیے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اور خبردار بے شک دوست اللہ کے نہ کو خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے۔ اب اولیاء کون ہے بتایا جا رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اور وہ ہے تقویٰ کرتے، انہی کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں، نہیں تبدیل ہونا کلمات کو اللہ کے، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ اب بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ مفہوم حدیث دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دیدار سے اللہ یاد آ جائے اولیاء ہوتے ہیں، جن کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، جن پر اللہ کا رنگ چھایا ہوتا ہے، صبغت اللہ یعنی کہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے ان پر، اور ان کا رنگ ہی ان کی پہچان ہوتا ہے۔ پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ رنگ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ جن پہ اللہ کا رنگ چھایا ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے وہ دوست جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا قیامت کے دن، نہ ہی دنیا میں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے دوست کی پہچان کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اولیاء؟ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر تقویٰ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت میں بشرا کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مفہوم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیت نمبر 55 میں سورہ یونس کی بشرا سے کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مطلب ہے سچے خواب، کہ وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو سچے خواب آتے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ جو کہہ رہا ہے وہی بات سچ ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم سب کے لیے ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں کسی کی بات غمگین نہ کرے۔ اگر ہم کسی کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی بات جا کر بتاتے ہیں، اور وہ آ کر آگے ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہماری انسلٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے مولوین بن گئی ہو اور 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کی باتیں آپ سے کریں، یا اور بھی کچھ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو۔ اگر ایسی باتیں کریں تو غمگین نہیں ہونا، بلکہ کیا کہنا ہے، کیا سوچنا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، ان العزت للہ جميعا، ان العزت للہ جميعا، کہ میری تو کوئی عزت ہے ہی نہیں، عزت تو ساری ساری اللہ کی ہے، میں تو ایک حقیر انسان ہوں، میری کیا عزت ہے؟ ساری ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے عزت۔ اور بظاہر وہ بندہ آپ کو نہیں جھٹلا رہا ہوتا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے اپنے لیے، ان العزت للہ جميعا، کہ عزت ساری ساری اللہ کے لیے ہے، اور یہ باتیں ہمیں دکھ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا اذیت دینا آپ کو اذیت نہ دے۔ اللہ ہی عزتوں کا مالک ہے، اللہ ہی کے پاس ساری عزت ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، چاہے عزت دے، جس کو جس سے چاہے چھین لے، کیونکہ وہی سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ لوگ جو بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سن رہا ہے اس کو، اللہ جاننے والا ہے اس کو، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے۔ اور وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر دیکھیے ان کو کس طرح اللہ نے مغلوب کر دیا ان کے ہاتھوں، اور کس طرح شکست پائی انہوں نے، مسلمان جو ہے کتنے ان کو عزت مل کے رہی، ان کو غلبہ ملا، اور جو کافر ہیں ان کو مغلوب کر دیا گیا، مسلمانوں کے انڈر آ گئے، سبارڈینیٹ بن گئے تھے۔ اور الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اور بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شریکوں کو؟ نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے مگر وہ قیاس آ رہے ہیں کرتے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کرنے والا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے زمین و آسمانوں کا، اور جس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اللہ کے سوائے جن لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوائے جن کو پکارتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں جن کو اللہ کے سوائے۔ دعائیں مانگنا اللہ سے جائز ہے، اللہ کے سوائے دوسروں سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں، کسی اور سے جا کے، زندہ یا مردہ سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر ان کو نہیں پکارنا بلکہ اللہ کو پکارنا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں تو اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ ان کو جا کے ان سے دعائیں مانگو، اللہ نے تو کہا ہے مجھ سے دعا مانگو، اور وہ خود کیا سارے یہ کرتے ہیں، اپنی ہی دلائل پر وہ چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی۔ اور پھر اللہ کون ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو سکون کا ذریعہ، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا کہ رات کو تم سو سکو، اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا، اور اس میں نشانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن کو سنتے ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، آیت نمبر 68، انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ بے نیاز ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے ہے جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے، اور نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، نہیں پلا پائیں گے وہ۔ فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، پھر اس طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے تمہارا، ہم چکھائیں گے انہیں عذاب سخت شدید بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ سے، جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، اللہ پاک ہے اس سے،
اللہ تو مالک ہے زمین و آسمان کا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اولاد کی، تو پھر یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم اگر ہے بھائی تم پر کھڑا ہونا میرا اور نصیحت کرنا میرا ساتھ اللہ کی آیات کی، تو اللہ ہی پر توکل کیا میں نے، تو پختہ کر لو معاملہ اپنا اور شریک تمہارے، اور پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تم پر پوشیدہ، مگر پھر فیصلہ کر لو ساتھ میرے کہ نہ تم مہلت دو گے مجھے، پھر اگر منہ پھیر لو تم تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، تمہیں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، تو انہیں جھٹلا دیا اسے، پس نجات دی ہم نے ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور بنا لیا ہم نے ان کے جانشین، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیات کو، تو دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ واقعہ نوح بتایا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے قوم سے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر توکل کرو، اور اگر تم میں میرا کھڑا ہونا، میری بات کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو جان لو کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ذمہ ہے، اور تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا اس پر، بلکہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کا فرمانبردار ہوں، تو اجر میرا اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، جھٹلا دیا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پانی میں غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت 75 میں دیکھیے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، اور پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ساتھ اپنی آیات کے، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ مجرم۔ جب آیا ان کے پاس حق ان کی طرف سے تو انہوں نے کہا یقیناً البتہ یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کو جادو، جب آ گیا تمہارے پاس کیا جادو ہے؟ حالانکہ یہ نہیں ہے فلا پاتے سائر جادوگر۔ انہوں نے کہا کیا آیا ہے تمہارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس سے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باوزات کو، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، اور نہیں ہے ہم تم دونوں کو ماننے والے۔ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جو ماہر ہو، جب وہ آگے جادوگر تو کہا ان سے فرعون موسیٰ نے تم سب ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، تو انہوں نے ڈالا، اور کہا موسیٰ نے جو لائے ہو تم وہ جادو ہے، اور بے شک اللہ باطل کر دے گا اسے، بے شک اللہ نہیں سنوارتا کام مفسدوں کا، اور سچ ثابت کر دکھاتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات سے، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم۔ یہ آیات نوٹ ڈاؤن کیجئے، آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، ٹھیک ہے۔ یہ آیات جو ہیں سحر کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جادو کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جس کسی کو لگے کہ اس پہ جادو ہوا ہے تو وہ یہ والی آیت پڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں خاص طور پہ یہ جو اس کا پورشن ہے، آیت نمبر نکالیے 81 نکالیے، ان اللہ سایبطلہ، کہ بے شک اللہ باطل کر دے گا اسے، جادو کو باطل کرنے والا اللہ ہے۔ یہ والی آیات جو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے اذن سے اس کو جادو سے نجات ملے گی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہی دوبارہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ جب جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنا جادو ڈالو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو تمام کے تمام جادو کو انہوں نے نگل لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر جادوگر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ تو بات نہیں کی جا رہی مگر ویسے ہی جادوگر جو ہے بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر آیت 88 پہ دیکھیے، جب سب کچھ واضح نشانے آ جانے کے باوجود فرعون نے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب بے شک دی تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی زندگی کا، تاکہ وہ بھٹکائیں تیرے راستے سے لوگوں کو، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو، سختی ڈال کے دل میں کہ نہ وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ فرمایا پس تحقیق قبول کر لی گئی تو تم دونوں کے، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، اور نہ تم ہرگز پیروی کے نہ راستے کی ان کی جو نہیں علم رکھتے۔ آخر کار تھک کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے کہ اللہ ان کے مالوں کو ضائع کر دے فرعون کے، اور ان کو جس پہ وہ تکبر کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں سختی ڈال دے کہ وہ ایمان ہی نہ لائیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، پہ پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور ان کے رشتوں نے، اور سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب پا لیا اس نے غرق ہونے نے تو وہ فرعون بولا میں ایمان لے آیا کہ بے شک نہیں ہے کوئی لا برحق مگر وہی جو ایمان لاتے ہیں جس پر بنی اسرائیل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الانا قد عصیتا قبل وکنت من المفسدین، آیت 91، کیا اب حالانکہ تحقیق بنا فرمانی کی تو نے اس سے پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تجھے ساتھ تیرے بدن کے، تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ہو ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیت سے البتہ غافل ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا گیا اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تم ایمان لائے ہو، جب تم نے عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، پہلے تم نے نافرمانی کی، تو پھر آج ہم تم بچا لیں گے تمہارے ساتھ بدن کے۔ اور یہی بات ہوئی، یہ سب لوگ ڈوب گئے، لیکن فرعون کا جو باڈی تھی، ڈیڈ باڈی، وہ لا کر سمندر کی لہروں نے کنارے پر ڈال دی، اور باڈی آج تک محفوظ کر دی انہوں نے، آج تک وہ صحیح ہے، سلامت موجود ہے، اور وہ ایک نشانی ہے
لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 98 دیکھیے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الی قوم یونس، آیت نمبر 98۔ یہاں پہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ یہاں پہ اب یونس اسلام کی قوم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسی بستی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان سے نفع دیتا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان کا ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فائدہ دیا ان کو، اور ان کو اس سے بہرہ مند کیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، تو یا تو انہوں نے کفر کیا یا پھر ان کے اکثر نے کفر کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں پہ قوم یونس کی بات کی جا رہی۔ قوم یونس نے کیا کیا تھا؟ اہل نینوا جو کہ یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، اور یہ بھی اس وقت تک جب انہیں نبی علیہ السلام یعنی کہ یونس علیہ السلام سے عذاب کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ایمان نہیں لاتے، لیکن جب انہوں نے عذاب کی خبر معلوم ہوئی اور انہوں نے آثار دیکھ لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ اور ان کے نبی بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جو ان کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے مانی نہیں بات۔ جب انہوں نے عذاب کا بتایا ان کو کہ عذاب تم پر آئے گا، اور پھر ان کو پیشین گوئی کر دی کہ اب میں جا رہا ہوں، تم پر عذاب آئے گا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اونٹ کر، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ میدان میں نکل گئے، سارے کے سارے میدان میں نکل کھڑے ہوئے، بیویوں کو، بچوں کو، جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے، اور پھر آنسو سے رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ماؤں کو بچوں سے دور کر دیا، ماؤں کو بچوں سے دور کر دیا، جانوروں کی ماؤں کو بھی ان کے بچوں سے دور کر دیا۔ جب بچوں کو دور کیا تو جو مائیں تھیں وہ اصل میں روئی تھیں، بچے بھی اصل میں روئے تھے ماؤں کے پاس جانے کے لیے۔ جب اس طرح وہ روئے تو انہوں نے مطلب یہ تدبیر کی، اور ماشاءاللہ دیکھیے کیسے کامیاب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ پھر ان کی قبول کر لی، اور پھر ان کو رسوائی سے عذاب سے بچا لیا، اور پھر ان کو ایک مدت تک فائدہ دیا۔ اور یہی ان کو صرف یہی قوم تھی جس کو عذاب دیکھ کر، مطلب عذاب کی نشانیاں دیکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حضور توبہ کی، رو رو کر معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سچے دل سے رونا، رو کر اللہ سے توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ دیکھ بھی لیں، اگر ہم یہ دیکھ لیں، جان لیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اگر نعوذ باللہ، اور اگر ہمیں لگے کہ بس اب بہت ہو گیا، تو اس وقت بھی جب کہ ہمیں لگے کہ بس اب بس ہو گئی ہے اور آخری وقت آ گیا، تو بھی ہم اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 104 دیکھیے، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من فی دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہہ دیجیے لوگوں اگر ہو تم کسی شک میں میرے دین سے، بس نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو فوت کرتا ہے تمہیں، وہ حکم دیا گیا ہوں میں کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، اور یہ کہ قائم رکھیے چہرہ اپنا دین کے لیے یکسو ہو کر، ہرگز نہ ہو آپ مشرکوں میں سے، اور نہ آپ پکاریے سوائے اللہ کے اسے نہ جو فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہو اے لوگوں کہ تمہیں اگر میرے دین میں شک ہے تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو کہ میرا اللہ ہے، اور وہی فوت کرتا ہے، اور میں اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر جھکا رکھوں، اور میں مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے اللہ کو پکاریے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریے، اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور یہ بات یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جا رہی، یہ بات ہمارے لیے کی جا رہی ہے۔ خطاب بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بیسکلی بات ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے سوائے کسی اور کی پیروی کی، کسی اور کو پکارا اللہ کے سوائے، تو پھر ہم اس وقت اپنے آپ کے لیے خود ظالم ہوں گے۔ ہم اگر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جن کے نفع نقصان کے مالک ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، ہم نے خود سے بنا لی ہے کہ یہ فلاں جو ہے اس کی مجھے میرا سفارشی ہے، یہ مجھے نفع یا نقصان دے گا، تو پھر خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ہم، قیامت کے دن اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، یہی کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 109 آخری آیت، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لوگ جو مرضی کرتے رہیں، لوگ جو مرضی شرک کرتے رہیں، ہم نے صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ کی وحی یعنی کہ قرآن پاک اور اس کی تفصیل یعنی کہ سنت، اس کی پیروی کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے۔ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے تو پھر ہم نے کیا صبر کرنا ہے، کب تک صبر کرنا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، قیامت دن آ جائے، یا پھر اللہ دنیا میں اس کا فیصلہ کر دے۔ اللہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر سورہ یونس کمپلیٹ ہوتی ہے، اگلی سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود جو ہے اس کے 10 رکوع اور 123 آیات ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں عذاب کا بیان کیا گیا ہے، اور ایک حدیث پاک مفہوم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ سورہ ہود وہ سورہ ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا،
اور اس میں ساری کی ساری جو ہے قوموں جو عذاب آئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. الف لام را یہ کتاب ہے، پختہ کی گئی ہیں آیات اس کی، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں طرف حکمت والے بخوب باخبر کے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، وہ فائدہ دے گا تمہیں، فائدہ اچھا ایک مدت تک مقررہ، اور دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے، اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، اور اوپر ہر چیز کے وہ قدرت رکھنے والا ہے. اور خبردار جو دھورے کرتے ہیں سینے اپنے تاکہ چھپ سکیں اس سے، خبردار اس کو ڈھانپتے ہیں کپڑے اپنے، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک خوب جاننے والا ہے اللہ سینوں کے بھید. پھر دوبارہ توحید کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہ سننے کے لیے اپنا منہ اپنے ٹانگوں میں دے دیتے ہیں، سینے دوہرے کرتے ہیں، تو پھر اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اور پھر اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں فائدہ دے گا. یہاں پہ استغفار کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا اور آخرت میں فائدہ ہے. اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہمارا. اور پھر وہ لوگ اگر ہم کسی کو بات بتاتے ہیں، منہ موڑ لیتا ہے یا منہ اپنا چھپا لیتا ہے سینے میں، اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا وہ بات نہیں سننا چاہتا، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے. تو بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری بات سن کر بھی نہیں سنتے، جو قرآن کی بات سن کر، حق کی بات سن کر منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں، بات بدلا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین.